سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردانشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی پوری کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آج اس دور میں امت مسلمہ زوال پذیر کیوں ہو رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، یہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی کی طرف نشاندہی کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بولنے اور ہم تمام کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قوم ثریا پر رہنے والی تھی، آج پستی کی عمیق گہرائی میں کیسے گر گئی؟ سوال ہے۔ اب اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ اس قوم کو اللہ نے بلندی کا وہ مقام دیا جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، آج پھر وہی قوم ذلت کی، رسوائی کی اس عمیق گہرائی میں کدھر جا کر کے کھو گئی؟ اس کی وجہ تلاشنا اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کا جواب چند وہ لوگ بھی دیتے ہیں جو کہ نام نہاد مفکرین ہیں اور اسلام سے بیزار لوگ، جنہیں ہم نے اپنا قائد اور امت کی قیادت سونپ رکھی۔ اس کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ یہ قوم دوسری قوم کے مقابلے میں تعلیم و تعلم کے میدان میں پیچھے رہ گئی، اور دوسری قومیں اس کے بالمقابل ٹیکنالوجی، اقتصادی، معیشت اور معاشی ان تمام شے کے اندر میں کامیابی حاصل کرتی چلی گئی۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخ پر اگر ہماری پکڑ ہے
تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ جواب غلط ہے۔ ہم میں سے اندلس کا نام سب کوئی سنا ہوگا، اندلس، اسپین جسے کہا جاتا ہے۔ اندلس پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 800 سال تک تقریباً حکومت عطا کی تھی۔ 800 سال، یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے۔ کئی نسلیں اس 800 سال میں اس دنیا سے چلی گئی ہوگی، اور اللہ نے اسپین میں 800 سال تک تقریباً مسلمانوں کو حکومت دی۔ اور اندلس کا تعلیمی معیار کیا تھا؟ تاریخ پڑھیں آپ۔ تعلیمی معیار، اقتصادی معاشی حالات ایسی تھی کہ یورپ جو آج ٹیکنالوجی کے میدان میں تمام اقوام سے اوپر ہے، یہ اس دور میں بھوکے ننگے تھے۔ یہاں سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ اندلس، وہاں جا کر کے وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ حال تھا اندلس کا تعلیمی معیار، اور معاشی حالات ایسی تھی کہ ان لوگوں کے رہنے کا، کھانے کا سارا انتظام اندلس کے حکمراں کرتے تھے۔ فری تعلیم، فری بورڈنگ، ہر چیز کا انتظام بھی کرتی تھی، اور ساتھ ہی اسے علم کے راستے سے بہراور بھی کرتی تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہی اندلس جس پر اللہ نے مسلمانوں کو 800 سال تک حکومت دی، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں زبردستی عیسائی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرایا گیا، اور اتنی ذلت ہوئی، اتنی ذلت جس کی انتہا نہیں ہے۔ اتنے مسلمانوں کو کاٹا گیا کہ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اندلس کی زمین خونوں سے لبریز تھی۔ سوال اب بھی وہی ہے، کیوں آخر اللہ نے حکومت دینے کے بعد یہ ذلت دی؟ خلافت عباسیہ، اللہ رب العالمین نے اقتصادیات میں بھی وہ مقام دیا، اور ٹیکنالوجی میں بھی اعلیٰ مقام دیا، جس کی ٹیکنالوجی کو پوری دنیا لوہا مانتی تھی۔ وہ خلافت عباسیہ ایک بدو عربی اور دیہاتی کے ہاتھوں تار تار ہو گئی، منگولیا اور تاتاری کے ہاتھوں مار دی گئی۔ حکومت چھین لی ان منگولیوں نے، ان تاتاریوں نے۔ اس کے پاس کیا تھا؟ نہ تو اس کے پاس تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، نہ ہی علم تھا۔ ایک تو دیہاتی قوم تھی وہ، اس کے ہاتھوں خلافت عباسیہ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے کہ آدھی دنیا تک خلافت عثمانیہ قائم تھی، لیکن سب ختم ہو گیا۔ ہم نے حل ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، دنیا میں اس طریقے سے غرق ہو گئے کہ ہماری جو اصل شے تھی اس کے بارے میں بھی جاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی کہ آخر وہ شے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی تھی آج چھین کیوں لیا؟ جو عزت اللہ نے ہمیں دنیا کی تمام قوموں پر عطا کی تھی، آج وہ عزت ذلت میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ چند وجوہات پر آج ہم غور کریں گے کہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آج ہم عزت کے بدلے ذلت کی زندگی جی رہے ہیں، اور اسی کو پلٹ دیں گے تو پھر سے عزت بحال ہو جائے گی۔ سب سے پہلی وجہ، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض شے کیا ہے؟ سب سے ناپسندیدہ شے اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض وہ شے گردانی جاتی ہے کہ کوئی اللہ کی ذات میں شرک کر دے، اللہ کی صفات میں شرک کر دے، اللہ کے اسماء و حسنہ میں شرک کر دے۔
حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بلایا، یا بنیا، ادھر آؤ میرے بچے، ادھر آؤ، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا۔ یہ نصیحت کون؟ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ شرک کیوں نہیں کرنا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرا بیٹا شرک ظلم عظیم ہے، ظلم ہی نہیں، ظلم کی صفت عظیم لائی گئی کہ بیٹا شرک جو ہے وہ ظلم عظیم۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے لیکن معاف کبھی نہیں کرتا۔ ڈھیل تو دے گا اللہ لیکن معاف نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے کہا یا عبادی انی حرمت الظلم علیہ، کہ ہے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، فلا تظالموا، اس لیے تم لوگ بھی کسی کے اوپر میں ظلم مت کرنا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے، اس لیے میرے بندوں تم آپس میں کسی ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ تو بھلا جو شخص ظلم کرتا ہے اللہ اسے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں کو ہمیشہ ہلاکت و بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی سنت رہی۔ تو آج ہم کیا ہیں؟ شرک کے اندر میں یا تو کسی کے پاس توحید ہی نہیں ہے، یا اگر توحید ہے بھی تو اس میں ملاوٹ ہے، توحید کے ساتھ شرک بھی شامل ہے اس کے اندر ہی، اور اللہ ملاوٹ کو نہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، اللہ کو ہر شے کے اندر میں اخلاص چاہیے، عمل اخلاص پر مبنی ہو، توحید خالص ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو سورت نازل فرمائی جو خالص توحید پر مبنی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کے اندر میں کیا ہے؟ توحید بیان کی گئی ہے۔ نام کیا رکھا اللہ نے؟ سورۃ الاخلاص، اس لیے کہ اللہ کو کسی بھی عمل کے اندر میں ملاوٹ نہیں چاہیے۔ ملاوٹ اللہ رب العالمین ہرگز پسند نہیں فرماتا ہے۔ ظالم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی کہا سنو فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ ظالموں نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ ہمارے عمل سے غافل ہے۔ نہیں، وہ آنکھیں ہیں اللہ کی جو تمہیں دیکھ رہی ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ کی آنکھیں تمہارے ہر ایک عمل پر باریک سے باریک نگاہ رکھے ہوئی ہے۔ یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر میں جتنا بھی خبث باطن ہے اسے نکال لو۔ اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ اللہ کسی کو اقتدار دے دیتا ہے اور وہ اقتدار کے نشے میں جو چاہتا کرتا ہے۔ اللہ اقتدار دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے۔ اقتدار بھی آزمائش ہے، اقتدار بھی اللہ امتحان کے لیے لیتا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اقتدار جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اگر اچھا کرو گے تو اللہ اس اقتدار پر تمہیں باقی رکھے گا، اور اگر تم نے اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی رعایا پر ظلم اور زیادتی کی تو پھر اللہ رب العالمین تم سے اقتدار چھین لے گا، تم سے اللہ اقتدار چھین لے گا۔ اس لیے کہ وہ عزت دینے والی ذات ہے اور وہی ہے جو ذلت دے دیتی ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ملک کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور ملک چھین کون لیتا ہے؟ اللہ ہی۔
لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہو اور اللہ پر اعتقاد اور مکمل بھروسہ ہو کہ دنیا کے اندر میں ملک دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے اور ملک سے دستبردار کرنے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی اللہ ہے جو تمہیں عزت سے نوازتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں ذلت کے عمیق گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ آج جو تمہاری زبوں حالی ہے، آج جو تمہاری ذلت اور پستی ہے دنیا کے اندر میں، یہ تم خود اس کے ذمہ دار ہو، تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ اسی لیے کہ اس دنیا میں اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا تھا، کتنا بہترین توحید دیا، لیکن سنبھال نہیں پایا، ملاوٹ کر دی۔ اور جب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ملاوٹ کر دو گے تو تمہارے اندر سے اللہ امن چھین لے گا، شانتی چھین لے گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں یہی فرمایا گیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اس کے اندر میں شرک نہیں ملایا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور وہ اپنے ایمان کے اندر میں شرک نہیں ملایا۔ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اس کے آگے اللہ فرماتا ہے أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، جس کے پاس خالص توحید ہے اس کو اللہ امن عطا کرتا ہے۔ امن، توحید خالص نہیں، امن چھین لے گا، تمہاری زندگی میں کوئی امن نہیں ہوگا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس لیے اللہ نے توحید دی ہے تو توحید کی دولت کو سنبھالو، یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت توحید ہے۔ اسی کے ذمے میں اللہ تمہیں دو چیزیں عطا کرتا ہے، امن اور رزق۔ توحید پر کاربند رہو گے تو اللہ امن بھی دے گا اور رزق بھی دے گا، اور اگر توحید پر کاربند نہیں رہو گے تو امن بھی چھین لے گا، رزق بھی چھین لے گا۔ اور کوئی عہدہ، اقتدار، منصب دیا ہے، کان پکڑ کے اللہ ہٹا دے گا وہاں سے، چلو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ دل دہلا دینے کے لیے آیت کافی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ کہتا ہے کہ ایک بستی تھی، ضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ رب العالمین نے اس بستی والوں پر امن دیا تھا، اطمینان سے رہتے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے اللہ رب العالمین نے رزق کی ریل پیل کر دی تھی اس گاؤں والوں کے لیے۔ زندگی میں اللہ کی طرف سے دو عظیم نعمت، کیا؟ امن اور رزق، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ایک بھی اگر اس میں سے ہٹا دیا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرے کا۔ اللہ نے بہت رزق دیا ہے لیکن زندگی سے امن چھین لیا، ڈر لگا رہتا ہے کہیں باہر نکلے کوئی گولی نہ مار دے، ڈر لگا رہتا ہے کہیں کوئی کڈنیپ نہ کر لے۔ ایسا رزق، ایسے پیسے کا کیا فائدہ ہے جو تم کھلی ہوا میں سانس تک نہ لے سکو، ایسے پیسے کا کیا کرو گے؟ اسی طریقہ سے اگر تمہاری زندگی میں امن تو ہے لیکن پیسہ نہیں تو بھوکے رہ کر کے کیا کرو گے؟ اسی لیے اللہ نے ان دونوں صفت کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بستی والوں کو ہم نے امن بھی عطا کیا تھا جس میں وہ اطمینان کی سانس لے رہے تھے، اور رزق بھی رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق ہی رزق مل رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ،
اللہ نے جو انعام دیا تھا، اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ادا کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک کا لباس پہنا دیا، بھوک کا لباس. اللہ نعمتیں دے تو شکر ادا کرو، اگر نہیں کرو گے تو لباس الجوع والخوف، دو چیزیں دی تھی، یہاں دو چیزیں مسلط کر دی، بھوک بھی اور خوف بھی. اب کرو جو کرنا ہے. اس لیے کہا نا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور چھیننے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اللہ نے کہا کہ دے ہیں، اگر اس پر استقرار چاہتے ہو، ہمیشگی چاہتے ہو، تو جو قانون میں نے دیا ہے دنیا کے اندر میں گزارنے کے لیے، اسی قانون پر رہو. اگر اس قانون سے اپنا قانون ملا دیا تو پھر اللہ رب العالمین وہ جو عزت دی تھی سیکنڈ نہیں لگے گا، لفظ کن کے ذریعے سے وہ عزت تمہاری چھن جائے گی. مثال دی نا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے بھوک کا لباس پہنا دیا اور ہاتھ میں کٹورا تھما کر راستے پر پھینک دیا. یہ ہے رب کی ذات. ما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. اس لیے کہا کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں شریک نہیں چاہتا. اللہ نے کہا زمین و آسمان گناہ کر کے آ جانا، معاف کر دوں گا، لیکن شرک مت لانا، میں اسے نہیں معاف کروں گا. ایک مثال دیا کہ ایک مومن اور ایک مشرک دونوں کی بحث ہو گئی. مومن نے کہا کہ اللہ ہی دیتا، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. تو مشرک نے کہا کہ نہیں، اللہ بھی دیتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہے جو نوازتا ہے. تو مومن نے کہا، یعنی کہ جو توحید پرست نے کہا کہ نہیں، کسی بھی صورت میں اللہ نے قرآن حکیم میں کہا کہ میں ہی دیتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، میں ہی زندہ رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں نواز دے. پھر وہ کہتا کہ نہیں، اللہ بھی دیتا ہے اور بھی کوئی دیتا ہے. تو کہا کہ لگتا ہے کہ تمہیں قرآن حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، عقل والی بات سمجھ میں آئے گی. کیا سمجھایا؟ ایک بات بتاؤ، تمہاری بیوی تمہاری بھی بیوی ہے، تمہاری بیوی تمہاری بھی بیوی ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ کسی اور کی بھی بیوی ہے. اس میں کہا نہیں، وہ تو ہماری ہی بیوی ہے. تو کہا کہ اب سمجھ میں آیا نا کہ ہی اور بھی میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ ہاں اب سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ہی اور بھی میں بہت فرق ہے، یہ تو شامل ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ. کہا ہاں، ابھی تمہاری بات تمہارے عقل کے مطابق لائی گئی کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی ہے. تو اسی لیے تو میں نے کہا کہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر شے میں اخلاص پیدا کرو، ہر عمل کے اندر میں خالص ہو، تب جا کر کے اللہ رب العالمین اسے مقبولیت کا مقام عطا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر میں نوازتا ہے. یہ ہے پہلی وجہ کہ ہم شرک کے اندر مبتلا. اس زمین پر 90% لوگ توحید نہیں، شرک کیا عمیق گہرائیوں کے اندر میں ڈوبا ہوا ہے. آج مزارات پر کیا ہے، لوگ پتھروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، انہیں ہی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں. لیکن مخالف یہ نہیں سمجھتا کہ تم بریلی ہو، کہ تم دیوبندی ہو، کہ تم وہابی ہو، کہ تم حنبلی ہو، کہ تم مالکی. نہیں، وہ تو یہ جانتا ہے کہ یہ بھی اسلام کا ماننے والا ہے، تو اسلام میں یہ بھی ہے. اس سے تو اسلام بدنام ہوا، تمہارا مسلک نہیں بدنام ہوا. گویا کہ تم یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ اسلام یہ پیغام دیتا ہے. بھلا وہ اللہ جو ہر شے میں خالص ہے، تم اس کی ذات میں کیسے شرک کر سکتے؟
تو اللہ رب العالمین تمہاری عزت کو ذلت میں نہیں تبدیل کرے گا۔ یہ پہلی وجہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بلند و مقام، جو رفعت اور بلندی عطا کی تھی، اس سے زمین پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ دوسری شے، قرآن سے دوری۔ دوسری شے، قرآن سے دوری۔ ہم نے قرآن سے رشتہ ختم کر دیا۔ قرآن سے رشتہ جوڑے رکھنا چاہیے تھا، قرآن سے اپنا دامن وابستہ رکھے رہنا چاہیے تھا، اور ہم نے قرآن سے ہی رشتہ توڑ دیا۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ جو ہمیں ذلت کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ ایک روایت ہے بہت ہی جامع، حضرت جبیر بن مطعم بن عدی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم مقام جحفہ میں تھے، مدینہ سے قریب ایک مقام ہے مقام جحفہ، غالباً اسی جگہ سے مدینہ سے جو لوگ حج کرنے آتے ہیں وہیں احرام باندھتے ہیں مقام جحفہ میں۔ تو جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگ مقام جحفہ میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت۔ سوال کیا کس سے؟ صحابہ کرام سے۔ الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ وانی محمد رسول اللہ، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اور تیسری چیز جو پوچھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑی عجیب تھی، وَإِنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ یہ جو قرآن ہم تمہارے درمیان پیش کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا قُلْنَا نَعَمْ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو قرآن آپ ہمارے درمیان پیش کرتے ہیں یہ من جانب اللہ ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ قال فابشروا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فابشروا، تمہارے لیے بشارت ہے، فإن القرآن جاء من عند اللہ، میں نے جو تم سے پوچھا تھا کہ یہ جو قرآن آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، بہت ہی بہترین جملہ۔ ہم نے جو تم سے یہ کہا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، جب تم نے کہا ہاں تو تمہارے لیے بشارت ہے، اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فإن هذا القرآن طرفه بيد الله، یہ جو قرآن ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں۔ کیا سمجھا آپ نے؟ ایک رومال لیں آپ، ایک کنارہ آپ کے ہاتھ میں اور ایک کنارہ اس شخص کے ہاتھ میں، اب وہ اسی وقت تک تنا رہے گا جب دونوں کنارہ ایک دوسرے آدمی کو پکڑے رہے، آپ بھی پکڑے رہیں اور وہ بھی پکڑا رہے۔ اگر ایک کنارہ چھوڑ دیا آپ نے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نیچے گر جائے گا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے حضرت جلال الدین قاسمی نے سمجھایا ہے۔ مثال کیا دی کہ وہ گیجر جو بکٹ میں ہم ڈال کر کے، آج تو مختلف آلات ہیں پانی گرم کرنے کے، لیکن وہ جو رڈ آتا تھا ابھی بھی آتا ہے، بکٹ میں پانی ڈال کر کے اس رڈ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کا جو ایک سرا ہے وہ کہاں؟ شاکٹ میں ڈالتے ہیں۔ جب شاکٹ میں وہ ایک کنارہ ہے اور دوسرا کنارہ بکٹ میں ہے، آپ ہاتھ لگا لیں گے؟ آپ ہاتھ لگا لیں گے؟ جواب ہوگا نہیں۔ اگر شاکٹ سے وہ ہم نکال دیا اس کا ایک سرا کو،
اب ایک بچہ بھی اس کے ذریعے سے کھیل سکتا ہے، ایک بچہ بھی اس رڈ کے ذریعے سے کھیل سکتا ہے، لیکن اگر وہی شاکٹ میں اگر وہ ایک کنارہ ہو تو ہاتھی بھی اس کو چھونے کی زحمت گوارا نہ کرے۔ یہی حال تمہارا ہے، تمہارا رشتہ ایک کنارہ جو قرآن کا تھا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا کنارہ اللہ نے تیرے ہاتھ میں دیا تھا۔ اگر تو اس کنارہ کو پکڑے ہوتا تو دنیا کی ساری قوم مل کر کے بھی تمہیں ہلاکت میں نہیں ڈال سکتی۔ یہ وہ مثال ہے جس کے ذریعے سے آپ کی عقل کھل سکتی ہے۔ ایک کنارہ آپ پکڑے رہو اور وہ کنارہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہی، دونوں کنارے اگر دونوں جگہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مقام بلندی سے نچلے مقام تک نہیں لا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے جو قرآن کا ایک سرا چھوڑ دیا، جسے طاقے نسیاں پر ڈال دیا ہے، تو کیا ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے، ایسے کھڑا ہے وہ رومال، آپ نے چھوڑ دیا تو وہ نیچے ہی آئے گا نا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں باخبر کرتا ہوں کہ تمہارے نبی نے ایک بات کہی تھی، کیا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلند و مقام بالا عطا فرمایا، بلند و بالا مقام عطا فرمایا، اور اسی قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ دوسری قومیں، دوسرے مسالک کے لوگ قرآن نہیں سمجھاتے، نہیں پڑھاتے، لیکن ہمارے یہاں تو قرآن سے رشتہ رکھنے کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات کئی بار اسی منبر رسول سے کہی ہے کہ لوگوں اپنی دکانیں عشاء کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دو، نماز یہاں پڑھو، درس قرآن کا اہتمام کرو۔ ارے غیرت تو جاگے گی، ارے ایمان میں تھوڑی حرارت تو پیدا ہوگی، اس کے ذریعے سے اللہ سے تم قریب ہو سکو گے۔ لیکن جو قوم اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے دکان نہیں بند کر سکتی، وہ کیا اسلام کے لیے، جہاد کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ خواہ مخواہ میں صرف توحید کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، خواہ مخواہ میں کوئی مطلب نہیں بنتا۔ آج گھنٹوں لوگ فالتو کی بکواس میں اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں، لیکن 10 سے 15 منٹ کا درس نہیں سن سکتے۔ افسوس ہوتا ہے، کہتے کہتے میں شاید بیزار ہو جاؤں لیکن قوم بیزار نہیں ہوں گا۔ آج افسوس ہوتا ہے کئی دنوں سے درس بند ہے، صرف اس لیے کہ لوگ عشاء میں موجود نہیں ہوتے۔ میں نے نبی کی حدیث کے ذریعے سے آپ کو بتایا، قرآن سے رشتہ مضبوط رکھو تو اللہ رب العالمین تمہاری کھوئی ہوئی عزت کو بحال کر دے گا۔ پورا دن تم اپنی معاشیاتی زندگی کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہو، رات میں دکان بند کر دو آدھا گھنٹہ کے لیے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو۔ اللہ نے فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ ارے تم دکان کھول کے پورا دن بیٹھے رہ گئے، اللہ نے کسٹمر نہیں بھیجا، کیا کرو گے تم؟ کیا کرو گے؟ اس لیے کسٹمر کون بھیجتا ہے؟ رب بھیجتا ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ اس کو تمہارے پاس نہ بھیجے تو پورے دن دکان کھول کے کیا کرو گے تم؟ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ نماز مسجد میں پڑھو، ایک دوسرے سے ملو، محبت کو بڑھاؤ، سلام کو عام کرو۔ یہ پیغام ہمیں اسلام دیتا ہے، یہی پیغام تو ہمیں سکھایا گیا ہے، یہی تو ہماری اخوت اور بھائی چارگی کو بڑھاتا ہے۔ اگر سب کے سب گھروں میں ہی نماز پڑھنے لگ گئے تو پھر مسجدیں تو خالی ہیں نا۔ اسی لیے فتمسکوا بہ، اس قرآن کے ساتھ مضبوطی سے لگ جاؤ، ولا تہلکوا بہ ابدا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں کبھی ہلاک نہیں کرے گا۔ تیسری وجہ، سنت سے دوری، سنت سے دوری۔ ایک آیت کریمہ
اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سامنے بورڈ لگا ہوا، وہاں یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، کبھی نظر اٹھا کے پڑھیں کیا مطلب ہے اس کا، پڑھیں تو صحیح۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اسے ڈرتے رہنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ کس کی؟ میرے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو میرے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ فتنہ نہیں تو کیا ہے؟ جعفر ابن محمد نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا لکھا کہ اس فتنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر جابر حکمراں کو مسلط کر دے گا۔ اور کیا ہے یہ؟ جابر ہی حکمراں تو مسلط ہے، اور رونا روتے ہو کہ اللہ نے مغلوب کر دیا۔ یہ سب سے بڑے ظالم تو ہم ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑا، تو ظالم ہم ہیں۔ اللہ نے کہا شرک عظیم مت کرنا، شرک نہ کرنا، ہم تو شرک عظیم کر رہے ہیں، تو ظالم ہم ہیں نا۔ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کرنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے۔ ظالم ہم ہیں، پھر بھی مظلومیت کا ڈنکا پیٹ رہے ہیں، اور جب ظلم ہوتا ہے تو احتجاج کا پیمانہ لے کر کے دوڑ پڑتے ہیں۔ احتجاج سے کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا، رشتہ قرآن سے جوڑو، سنت سے دوری دیکھیں۔ یخالفون عن امرہ، اللہ نے کہا کہ اس میرے رسول کی مخالفت کرو گے تو فتنے میں ڈال دیں گے۔ آج فتنہ ہے ہمارے پاس، اور حدیث کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکما شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں جو ہماری ذلت و خواری کا سبب ہے۔ جنگ احد تو پڑھا ہوگا آپ نے، بہت مشہور ہے جنگ احد۔ آپ جب جنگ احد دیکھنے جائیں گے، کبھی توفیق اللہ دے، ہم کبھی نہیں گئے ہیں لیکن کتابوں میں پڑھا، علماؤں سے سنا کہ جبل عینین، جسے جبل رمات بھی کہا جاتا ہے، اس جبل عینین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 صحابہ کو تعینات کر دیا۔ کچھ بھی ہو جائے وہاں، یہ جبل عینین کو مت چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، میں مر جاؤں، ہماری بوٹیاں نوچ لی جائے، لیکن تمہیں یہیں کھڑے رہنا ہے۔ کس کو؟ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ لیکن جب صحابہ نے جبل عینین سے دیکھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا کر دیا، لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی دوڑ پڑے۔ بیچ میں کیا ہو گئی؟ بحث و مباحثہ۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ نہیں نبی کا حکم ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ بعض لوگ تعویل کرنے لگے، سب تعویل خالص تھے، ہماری مجال نہیں ہم ان کے اوپر انگلی اٹھا سکیں، ان کی بھی تعویل جائز تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں کہا تھا جب ہم لڑائی کر رہے ہوں، لیکن ابھی تو ہمیں اللہ نے غلبہ دے دیا ہے۔ یہ وہ غلط فہمی ہوئی تھی، آدھے رہ گئے اور آدھے دوڑ گئے۔ خالد بن ولید کی بہت ہی باریک نگاہیں اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ راستہ آج بھی بنا ہوا، جا کے دیکھو، جہاں سے خالد بن ولید دوڑتے ہوئے آئے اور 70 صحابہ اس غلط فہمی کے شکار میں شہید کر دیے گئے۔ 70 صحابہ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک سنت، ایک حکم کی مخالفت، وہ بھی انجانے میں صحابہ سے ہوئی تھی، اور دنیا کی سب سے عظیم جماعت انبیاء کے بعد، سب سے عظیم جماعت، جس جماعت نے نبی کے ایک اشارے پر اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بیٹے کو، اپنے تمام تر شے کو قربان کر دیا، دیار تک کو چھوڑا، گھر بار بھی چھوڑا، ایک نبی کے حکم پر۔ اس جماعت کے ذریعے سے اللہ نے آنے والی نسل کے لیے یہ عبرت دی، نصیحت دی
کہ وہاں دیکھو ایک سنت کی مخالفت کی تو اللہ نے اس جماعت کو بھی نہیں چھوڑا. تم تو نہ جانے دن بھر میں سینکڑوں سنتوں کو پامال کرتے ہو اور اپنے قدموں تلے روند دیتے ہو، پھر بھی عزت کے خواہش مند ہو کہ اللہ عزت دے. پھر بھی کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کی عظیم جماعت جس نے ایک حکم کی مخالفت کی اور وہ جیتی ہوئی جنگ اللہ نے شکست میں تبدیل کر دی. اس لیے سنت کو سنت سمجھ کر کے مت چھوڑ دیں. آج بعض لوگ کہتے ہیں نا داڑھی بھی سنت ہے، چلو سنت ہی مان لیں. یہاں دیکھو سنت کی پامالی پر سزا. آج تم داڑھی بھی رکھتے ہو تو ایک دم فرینچ کٹ، دوسروں کی مشابہت پوری رکھو. جو رنگی چھوڑ دے ظالم، ایک رنگ ہو جائے سراسر موم ہو جائے یا سراسر سنگ ہو جائے. داڑھی رکھو تو پوری. کیوں اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ یہ مذاقی ہے نا. اللہ کے رسول کی سنت بھی کہتے ہو اور اسے قطر بھی دیتے ہو. یہ کیا ہے؟ مذاقی تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس لیے سنت کو سنت سمجھ کر کے مت چھوڑو. سنت سے دوری بھی ہماری جو بلند مقام، بلند اور رفعت اللہ نے عطا کی تھی، اللہ نے اس کے ذریعے سے بھی ہمیں ذلت کے عمیق گڑھے میں ڈھکیل دیا ہے. ہم باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں، آپ کو، تمام امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.